عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ احزاب کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ یہ ایک نعت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے شان میں پڑھ رہا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے نعت ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے شان میں اتارا ہے۔ یہ آیت بھی انہی نعتوں میں سے ہے۔ نعت کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کرنا۔ ہم نعت پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی اپنے نبی کی نعت کہی ہے۔ قرآن کریم میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک، نعت نبی ہے پوری آیت۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، نبی کی نعت ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نبی کی نعت ہے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر، نبی کی نعت ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نعت کہی ہے۔ اس میں 5 صفات بیان کیے گئے ہیں۔ صفات کے بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ نبی کو مخاطب کرنا ہو تو کس طرح کرنا چاہیے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، پورے قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خطاب کیا ہو۔ پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے اپنے نبی کا نام لے کے یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا ہے۔ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یاسین، اس طرح کے القاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب فرمایا ہے۔ اور پچھلے جو انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں، اللہ نے نام لے کر ان کو مخاطب کیا ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ تخلیق کے بعد اللہ نے فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تو اللہ نے کیا کہا؟ یا آدم، نام لے کر کہا یا آدم۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان نوح آیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔
بیٹے نے کہا نہیں، ایمان نہیں لایا تھا وہ. اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ نہیں، ہم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے، اور پہاڑ کی چوٹی کتنا سیلاب آئے گا، پہاڑ کی چوٹی پہ تو پانی نہیں پہنچ جائے گا، ہم کو یہ بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج کوئی پہاڑ، کوئی مخلوق آج بچانے والی نہیں ہے، اللہ جس پہ رحم کرے گا وہ بچے گا. بالآخر بیٹا غرق ہونے والوں میں ہو گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے نوح تم کو اور تمہارے اہل کو بچا لیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ربی ان ابنی اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا نا، ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، آپ کا وعدہ تو پکا سچا ہے نا، آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ نے کہا تھا کہ تمہارے اہل کو بچائیں گے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. اللہ نے غصے میں کہا یا نوح لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اہل وہ ہوتا ہے جو ایمان لے آئے. تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا تو کیا کہا؟ یا نوح، نام لے کر کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو کیا کہا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ یا عیسیٰ ابن مریم. تو نام لے کے اللہ نے مخاطب کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا نادیناہ این یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے خطاب کیا ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کریم میں ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا. حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کیا تو اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے زکریا، نام لے کے پکارا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطاب کیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو پوری طاقت سے پکڑو. کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن کریم آپ دیکھ لیجئے اللہ نے دوسرے نبیوں کو مخاطب کیا ہے تو نام لے کر مخاطب کیا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی نام لے کر خطاب نہیں فرمایا. القاب و آداب کے ساتھ گویا کہ امت کو ادب سکھایا. جب اللہ ادب کے ساتھ اپنے نبی کا نام لیے بغیر مخاطب کر رہا ہے تو ہم کو ہمارے لیے یا محمد کہنا درست ہوگا؟ ہمارے لیے یا محمد کہنا یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ادب کے خلاف ہے. کوئی بیٹا اگر اپنے باپ کو نام لے کر پکارے اے فلاں، کسی بیٹا اپنے باپ کا نام لے فلانے، ظاہر بے ادبی سمجھی جائے گی نا، یہ بے ادبی کر رہا ہے. وہی اگر بیٹا کہے ابا جی، ابا حضور، یہ ادب سمجھا جائے گا، ہے نا، نام لے کے نہیں کہہ رہا ہے. ایسی کوئی شاگرد اپنے استاد کا نام لے کر مخاطب کرے اے فلاں، بے ادبی ہے نا. لیکن اگر کہے استاد جی، حضرت جی، یہ ادب ہے. تو جب ہم اپنے باپ کا نام لے کے نہیں بلاتے ہیں، اپنے استاد کا نام لے کے نہیں بلاتے ہیں، تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد بلانا درست نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ادب کا طریقہ بتایا ہے کہ نبی کو مخاطب کرنا ہو تو کس طرح. اچھا صحابہ جب موجود تھے اس زمانے میں بھی، اور بہرحال قرآن کریم نے جو طریقہ بتایا، تو اس آیت میں اللہ نے یا ایہا النبی کہا کہ اے نبی، یا ایہا النبی، نام نہیں لیا، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سراج منیرہ بنا کے بھیجا ہے.
5 صفت اللہ نے بیان کیا ہے، اور ہر صفت اتنا اہم ہے، اگر اس کو تشریح کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ مختصر میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا کیا مطلب ہے؟ تو شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بتانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بتانے والا، شاہد کے معنی بتانے والا۔ اب بتانے والا کا مطلب کیا ہے؟ حضرات مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے دلائل کو بتانے والا، اللہ کی وحدانیت کو دنیا کے سامنے رکھنے والا، سمجھانے والا، بتلانے والا۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ کے وحدانیت کے دلائل اور اللہ کے وجود کے دلائل بتانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب بھی ہے، مرض کریں گے۔ شاہد کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے شہادت دینے والا، ہے نا؟ ہمارے یہاں بھی شاہد ہوتے ہیں نا لوگ، شاہد کے معنی لفظی اعتبار ہمارے ہاں گواہی دینے والا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں قیامت کے دن اس آیت کے ضمن میں علماء اکرام نے لکھا، حضرات مفسرین اکرام نے، کہ قیامت کے دن جہاں تمام امتیں جمع ہوں گی، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے نبی نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن سوال و جواب کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ حضرت نوح نے، میرے پیغمبر نے، کیا تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ یہ سوال ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، اللہ ہم نے آپ کا پیغام ہم نے ہماری امت کو پہنچا دیا تھا، اور 1-2 سال نہیں 950 سال تک ہم نے پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے، صحیح کہہ رہے ہیں یہ پہنچا دیا تھا نا پیغام؟ امت مکڑ جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی، اللہ ہم تک کوئی ڈرانے والا اور تیرے پیغام کو پہنچانے والا کوئی نہیں آیا۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، ان کی امت انکار کرے گی انہوں نے نہیں پہنچایا۔ اب کہیں لڑائی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ گواہی چاہیے نا۔ ہمارے یہاں بھی عدالتوں میں بھی اور قاضی کے پاس جائیں تو بھی کوئی مسئلہ اگر ہے تو گواہی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام کو، بھئی گواہی پیش کرو، تم کہتے ہو کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، تمہاری امت کہہ رہی ہے کہ نہیں پہنچایا، گواہی پیش کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، اللہ امت محمدیہ سے پوچھ لیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان سے آپ پوچھ لیجئے۔ اب امت محمدیہ کھڑی ہوگی اور کہے گی، ہاں الہ العالمین، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ آپ کا پیغام جو ہے ان کی امت کو پہنچا دیا تھا۔ جب یہ کہیں گے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی امت جرا کرے گی امت محمدیہ کے ساتھ، واہ بھئی تم کیسے گواہی دے رہے ہو پہنچا دیا؟ ہمارے زمانے میں تھے تم؟ حضرت نوح کے زمانے میں تو امت محمدیہ نہیں تھی نا بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت ہے یہ امت محمدیہ ہے، ہم آپ امت محمدیہ ہیں۔ حضرت نوح کے زمانے میں تو ہمارا وجود ہی نہیں تھا نا، ہم کیسے گواہی دیں گے کہ ہاں حضرت نوح نے پیغام پہنچا دیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت جو ہے جرح کرے گی اور کہے گی، اے اللہ امت محمدیہ تو تھی ہی نہیں اس زمانے میں، اس کو کیا پتا ہم نے کیا کیا نہیں کیا؟ اس لیے کہ گواہی کے لیے شاہد کا ہونا، موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے۔ امت محمدیہ سے اللہ پوچھیں گے، بھئی تم جو گواہی دے رہے ہو کہ حضرت نوح نے پیغام پہنچا دیا تھا، تم اس وقت تھے ہی نہیں نا، تم کو کیسے معلوم؟ تو امت محمدیہ کہے گی، اے اللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن میں یہ موجود ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے پیغام کو، یعنی اللہ کے پیغام کو اپنی امتوں تک پہنچا دیا ہے۔ تمام نبیوں کے بارے میں ہے قرآن کریم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتلایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان کی امت کو پہنچا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیں گے کہ آپ کی امت یہ کہہ رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ہے الہ العالمین صحیح ہے، ہم نے ان کو بتایا تھا
تو شاہد کے معنی گواہی دینے والا، یہ امت اصل میں شہادت دے گی دوسری امتوں کے بارے میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں شہادت دیں گے۔ قرآن کریم میں اسی کو کہا گیا کہ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ اللہ نے اس امت کو وسط امت بنایا ہے اور نبی کو ہمارے اوپر شاہد بنایا ہے۔ یہ امت دوسرے نبیوں کے امتوں کے بارے میں گواہی دے گی اور ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تبھی تو کئی صفتیں ہیں، بیان کرنا ہے مجھے، لیکن درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دیں گے؟ ایمانداری سے جواب دیجئے گا۔ جمعہ میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ جمعہ کے بیان میں جو لوگ آتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، کتنے طرح کے لوگ آتے ہیں؟ 3 طرح کے لوگ۔ ایک تو وہ ہیں جو آپ جیسے لوگ ہیں، مطلب وہ لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بیٹھتے ہیں، اے اللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے جو بات آئے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو جمعہ میں آنے والا ایک طبقہ تو یہ ہے جو بیان شروع ہونے سے پہلے آ جاتا ہے۔ اگر اس کو نہیں سننا ہوتا تو آتا ہی کیوں بھائی؟ پہلے سے آنے کا مطلب ہے کہ شوق ہے، وہ سننا چاہتا ہے، اور سننا کوئی تفریح کے لیے نہیں ہوتا ہے، عمل کی نیت سے ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ مجھے یہ فون کر کے بتاتے ہیں، کچھ دنوں پہلے خاتون نے فون کیا کہ مولانا ہمارے شوہر جو ہے بہت ہی کچھ غلط راستے پہ تھے، آپ کے بیان میں بڑی پابندی سے جاتے ہیں اور الحمدللہ ان کی بری عادتیں چھوٹ گئی ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں فون کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے چلو الحمدللہ۔ پھر کبھی کوئی خاتون فون کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر آپ کے بیان میں جاتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی ہے، ذرا اس موضوع پر بھی بیان کیجیے آپ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، موضوع قرآن و حدیث کا ہم بیان کریں گے۔ تو جمعہ میں آنے والا ایک طبقہ تو وہ ہے جو آپ لوگوں کا طبقہ ہے، جو پہلے آتا ہے، بیان سننے کے لیے آتا ہے، شوق سے سننا چاہتا ہے، دل میں چاہت ہوتی ہے، اگر کبھی وقت کچھ زیادہ ہو گیا تو بھی چاہتے ہیں اور تھوڑا بیان ہو۔ کیوں؟ دل میں جذبہ ہے، اللہ رسول کی بات ہے، عمل کرنا ہے، 2-4 منٹ بڑھ گیا تو ان کو پریشانی نہیں ہوتی ہے نا؟ تو ایک طبقہ تو جمعہ میں آنے والا یہ ہے آپ لوگوں کا جو دلچسپی سے سنتے ہیں، اور آپ کی دلچسپی ہی سبب ہے۔ جب سامنے والا مخاطب جب پوری ذمہ داری سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں بات کو اتارتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو دل میں لاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بات بڑھ بھی جاتی ہے، موضوع مکمل نہیں ہوتا ہے، تو یہاں جو مجمع پہلے سے موجود ہوتا ہے اس کو گرانی نہیں ہوتی ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ایک طبقہ وہ ہے، 3 طبقہ نے میں نے کہا، ایک طبقہ تو وہ ہے جو آپ لوگوں کا ہے، پہلے آتا ہے، سننا چاہتا ہے عمل کی نیت سے۔ کچھ لوگوں کا وہ طبقہ ہے، ٹھیک ہے چلے گئے، سننا مقصد نہیں ہوتا ہے، کبھی درمیان میں آ گئے، کبھی اخیر میں آ گئے، کبھی نہیں آئے، ہے نا؟ ان کا مقصد سننا ہوتا ہی نہیں ہے، بس چلے گئے، چلو جمعہ ہے جانا ہے، 2-4 منٹ سن لیا، نہیں سنا ہے، سننا مقصد ان کا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ طبقہ بھی قابل اصلاح ہے۔ آدمی کا دل جب اچاٹ ہونے لگے قرآن و حدیث کی باتوں سے تو پھر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ بھئی قرآن و حدیث کی بات آدمی نہیں سننا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے دل میں کچھ نہ کچھ خرابی آ گئی ہے۔ ہارٹ کا کچھ پرابلم ہو تو پہلے کچھ نہ کچھ اشارہ آتا ہے نا، یہ ہو رہا ہے بھائی کچھ ہے۔ تو نیکی کی بات اگر کوئی سننا نہ چاہے اور تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہے گڑبڑ، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک طبقہ وہ ہے جو آتا ہے اخیر میں، بالکل اخیر میں آتا ہے، کبھی تو بالکل خطبہ، عربی خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت آتا ہے، کبھی خطبہ کے درمیان آتا ہے، کبھی خطبہ کے اختتام پہ آتا ہے۔ چونکہ میرا رخ ادھر ہی ہوتا ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کب کون آتا ہے۔ عربی خطبے کے درمیان بھی آتا ہے اور عربی خطبہ کے اختتام پر بھی یہ طبقہ آتا ہے۔ تو وہ طبقہ جو اخیر میں آتا ہے، وہ طبقہ اصل میں سننا ہوتا تو پہلے آتا، وہ سننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جن کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بیان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا دلیل ہوتی ہے؟
بیان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے تو جو یہ کہہ رہا ہے اللہ کے مقابلے میں کہہ رہا ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ واعظ و نصیحت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ کہنے والا کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ پوری توجہ سے بات سنیں آپ۔ جو آدمی یہ کہے کہ قرآن و حدیث کی بات کا واعظ و نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایسا کہنے والا اللہ کے مقابلے پر بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم میں تو کہا سورہ زاریات کے اندر وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ واعظ و نصیحت کیجئے لوگوں میں، اس لیے کہ واعظ و نصیحت کرنا ایمان والوں کو ضرور فائدہ دیتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واعظ و نصیحت آپ کیجئے اور واعظ و نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ آپ بھی بولیے سب۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واعظ و نصیحت کیجئے، واعظ و نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے واعظ و نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا مقابل ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کی بات سننے میں سنانے میں فائدہ ہے، دین و ایمان کی بات سننے سنانے میں فائدہ ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا مقابلہ ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اخیر میں جو آنے والا طبقہ ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ، یہ تین طرح کے لوگ ہو گئے نا۔ یہ اصل میں نے تمہید اس لیے بانا ہے کہ آپ لوگوں سے میں جاننا چاہتا ہوں، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں جو تقریر کا وقت جو طے ہوا ہے، کئی لوگوں کی دلوں میں ہے کہ بھئی پہلے 1:30 کبھی 32 بھی ہو جاتا تھا، اب 3-4 جمعہ سے جو ہے 1:20 1:19 ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ جمعہ ایک صاحب نے آ کے مجھ سے کہا بھی آج تو 1:19 پہ ہی ختم ہو گیا۔ ہاں بیان شروع ہونے کا وقت متعین ہے، کتنے بجے ہے؟ 12:45 پہ ہر حال میں بیان شروع تو ہو جاتا ہے، ختم ہونے میں آگے پیچھے ہوتا ہے، چونکہ موضوع رہتا ہے، ایک مضمون چل رہا ہوتا ہے قرآن و حدیث کا، وہ آگے پیچھے ہوتا ہی ہوتا ہے، ختم کرنے کا وقت متعین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں انتظامیہ کی طرف سے یہ طے ہوا، پہلے سے طے ہے کہ 12:45 پہ بیان شروع کیا جائے اور 1:25 پہ ختم کیا جائے، 1:25 کا وقت۔ لیکن ساتھ میں یہ بات طے کہ کبھی 5 منٹ آگے بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ پیچھے بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ٹھیک 1:25 پہ الارم نہیں ہے کہ آپ بجا دیں گے، بیان چل رہا ہے، موضوع چل رہا ہے، کبھی 5 منٹ پہلے بھی ہوگا، 5 منٹ بعد بھی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اسی لیے کبھی 1:30 ہو جاتا ہے، کبھی 1:31-32 بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو 1:20 بھی ہو جاتا ہے، 1:19 بھی ہو جاتا ہے۔ ہے کوئی اعتراض کی بات ہے؟ آپ لوگوں کو اعتراض ہے؟ آپ زور سے بولیے، سمجھ میں آیا ان کے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ اعتراض کرنے والے وہی لوگ تیسرے گروپ کے ہوتے ہیں جو اخیر میں آتے ہیں، جن کو سننا نہیں ہوتا ہے، وہ خامخواہی کی بات کرتے ہیں۔ بھئی کیوں اتنا دیر ہو گیا؟ بورڈ میں لگا ہوا ہے 1:30 کا وقت لگا ہوا ہے، 1:30 پہ جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے۔ یہ بھی سمجھیں آپ، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، ہر مسجد میں وقت متعین ہے۔ مثلا ظہر 1:30 بجے ہے، عصر مثلا 5 بجے ہے، مغرب کا جو وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، ٹھیک گھڑی لگی ہے، جو وقت متعین ہے اس وقت متعینہ پہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے نا؟ آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، کچھ لوگ آئیں، زیادہ لوگ آئیں، کوئی بھی آئے نہ آئے، بہرحال وقت متعینہ پر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ظہر 1:30 بجے کا وقت لگا ہوا ہے تو 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ امام صاحب نہ آئیں تو بھی جماعت کھڑی ہو جائے گی، مؤذن صاحب پڑھائیں گے، مؤذن صاحب نہ رہیں کوئی تیسرا پڑھائے گا، لیکن جماعت 1:30 بجے کھڑی ہو جائے گی۔ تو 5 وقتہ نمازوں میں وقت متعین ہوتا ہے، لوگ پہلے سے انتظار میں رہتے ہیں اور وقت پر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، وقت پر جماعت کھڑی ہونے میں نہیں، کچھ اگر امام اچھا ختم ہونے میں وہاں بھی جو ہے ذرا فرق پڑے گا نا، بھائی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، کبھی امام صاحب نے ذرا لمبی قرات کر لی، 1 منٹ تو آگے پیچھے ہو جائے گا نا، وہاں بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ کیا مولانا پہلی رکعت اتنے جلدی پڑھ دیے کہ ہماری رکعت چھوٹ گئی ہے؟
یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو اخیر میں آتے ہیں، جو لوگ پہلے سے موجود رہتے ہیں، صف اول میں موجود رہتے ہیں، جماعت میں انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ نماز جلدی ہو گئی ہے۔ اعتراض کن کو ہوتا ہے؟ جو بالکل دکان سے نکلتے ہیں 1:30 بجے، 1:25 پہ نکلتے ہیں بالکل آخر وقت میں، وہاں سے آتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں؟ امام صاحب پہلی رکعت اتنی لمبی کریں کہ ہم وضو وغیرہ کر کے پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں۔ واہ بھئی، عجیب تماشا ہے۔ آپ حالانکہ اذان جو دی جاتی ہے بھائی آدھا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے جو جماعت سے پہلے اذان دی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ بھئی اذان ہو گئی ہے ظہر کی نماز کے لیے، لوگ نماز کی تیاری کریں، آئیں مسجد کی طرف چلیں، آئیں استنجا کریں، طہارت حاصل کریں، وضو کریں، سنت پڑھیں، اطمینان سے جماعت میں شریک ہو۔ یہ تو کرتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، وہ اخیر میں آتے ہیں، اور اخیر میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ اطمینان سے وضو کر کے وہ چاہتے ہیں کہ نماز اتنی لمبی ہو کہ پہلی رکعت مل جائے۔ ہم جب تھے اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، تو میں نے بتایا تھا حدیث میں ہے، یہ منمانی نہیں ہے، حدیث میں ہے من اما قوما فلیخفف صلاتہ، امام کے لیے لازم ہے کہ نماز ہلکی پڑھائے۔ امام جو بھی ہو، امامت کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ ہلکی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ حدیث میں بیان کر دیا، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ ذُو الْحَاجَةِ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس لیے کہ جماعت میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں، اگر آپ نماز لمبی کرو گے ان پر گرانی ہو جائے گی۔ جماعت کی نماز ہلکی ہونی چاہیے۔ اور کوئی آدمی اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی جی چاہے لمبا کر لو نا، کون منع کر رہا ہے؟ سنتیں پڑھو نا، جتنا لمبا جی چاہے پڑھ لو آپ، ہے نا۔ لیکن جماعت کی نماز چونکہ بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، نماز ہلکی ہونی چاہیے۔ اعتراض کون کرتا ہے لمبی ہو گئی؟ وہ جو اخیر میں آتا ہے، ہم وضو کر کے آئے تک پہلی رکعت میں امام صاحب کھڑے رہیں، غلط بات ہے۔ ایسی جمعہ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 5 وقتہ نماز وقت پر متعین، وقت پر بارش ہو، طوفان ہو، امام ہو نہ ہو، وقت متعینہ پر جماعت کھڑی۔ اور جمعہ کی جماعت چاہے کچھ بھی ہو، 100% نہیں تو 99% مسجدوں میں جو وقت متعین ہوتا ہے اس پہ جماعت نہیں ہوتی ہے، 2-4 منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عربی خطبہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ بیان ختم بھی کر دیا جائے، فرض کرو، حالانکہ یہ پلیٹ فارم اللہ نے جو دیا ہے مسلمانوں کو بہت بڑی نعمت ہے، دوسری قوموں کو اللہ نے یہ پلیٹ فارم نہیں دیا ہے، یہ مسلمانوں کو اللہ نے جمعہ کا پلیٹ فارم دیا ہے۔ لوگ باوضو ہو کر آتے ہیں اور اطمینان سکون کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں۔ علماء نے کہا ایسے موقع پر ان کو واعظ و نصیحت کرو، چونکہ دل مائل ہوتا ہے قبول کرنے کے لیے، تو واعظ و نصیحت تو ہونا چاہیے۔ اور جب واعظ و نصیحت ہوگا، ہاں کوئی مجبوری ہو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے، جیسے لاک ڈاؤن تھا، مسجدیں بند ہو گئی تھیں، لاک ڈاؤن کے بعد مسجد کھلی تو پہلے صرف عربی خطبہ ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ عربی خطبے کے بغیر نماز کا تصور نہیں ہے۔ عربی خطبہ جو ہے نا جمعہ کے نماز کے لیے لازمی درجے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمعہ جو ہے نا ظہر کے بدل میں ہے۔ کس کے بدلے میں؟ ظہر کے بدلے میں ہے۔ آج کے دن ظہر تو نہیں پڑھتے ہیں نا آپ، ہر دن ظہر پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن ظہر نہیں پڑھتے ہیں۔ علماء نے لکھا یہ جمعہ جو ہے ظہر کے بدلے میں ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے ظہر کے بدلے میں تو ظہر 4 ہے، جمعہ بھی 4 ہونا چاہیے نا بھائی، جمعہ 2 کیوں ہو گیا ہے؟ تو علماء نے لکھا یہ 2 عربی خطبے جو ہوتے ہیں وہ 2 رکعت کے قائم مقام اصل میں ہوا کرتے ہیں۔ ظہر 4 رکعت ہے، جمعہ اس کے بدلے میں ہے، جمعہ 2 رکعت ہے۔ 2 خطبہ جو عربی خطبہ 2 بار اٹھ بیٹھ کے جو دیتے ہیں عربی خطبہ، وہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے نا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جمعہ بغیر عربی خطبے کے وہ جو ممبر پہ دیا جاتا ہے اس کے بغیر جمعہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی صرف عربی خطبہ ہی دے، عربی خطبہ پڑھنا ہے، اب ظاہر ہے 1 آدھ منٹ آگے پیچھے تو ہو ہی سکتا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ عربی خطبہ جیسی 1:30 بجے گا چھوڑ کے آدمی امامت شروع کر دے گا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو جمعہ میں 99% آگے پیچھے ہوتا ہی ہے، اور وہ ہوتا کتنا ہے؟ تو میں نے کہا انتظامیہ کی طرف سے طے یہ تھا پہلے سے
جب لاک ڈاؤن کے بعد شروع ہوا تو پہلے 15 منٹ تھا، پھر آدھا گھنٹہ ہوا، پھر سننے والے لوگوں نے اصرار کیا، یہ جو مجمع موجود ہیں انہوں نے انتظامیہ سے کہا کہ بھائی پہلے کی طرح سے آپ کر دیں، تو انتظامیہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی 12:45 پہ پہلے کی طرح شروع ہوگا اور 1:25 پر ختم ہونے کا وقت ہے، لیکن چونکہ یہ تقریر ہے، موضوع ہے، اس لیے 1:25 پہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی 2-4 منٹ آگے 2-4 منٹ پیچھے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور یہ ہوگا، اور اس میں الحمدللہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو اعتراض ہے کیا؟ بولو ذرا زور سے، اعتراض نہیں ہے نا؟ وہ لوگ جو اخیر میں آتے ہیں، جو بڑے مصروف ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کے آفسوں کا بڑا پریشانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے، یہ نماز جمعہ میں تقریباً 99% مسجدوں میں جو وقت لگا ہوتا ہے اس وقت پہ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ عربی خطبہ ہوتا ہے، سنتوں کے لیے وقفہ ہوتا ہے، 2-4 منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جمعہ کی نماز کے سلسلے میں جو اچھا وہاں جو بورڈ میں لگا ہوا ہے، ٹائم جو لگا ہوا ہے جمعہ کے لیے 1:30 کا، اب 1:30 نہیں 1:35 لگا لو، لیکن 1-2 منٹ آگے پیچھے ہونا ہی ہونا ہے۔ اور وہ بھی جو وقت لگا ہوا ہے وہ جماعت کا وقت، مطلب یہ ہے کہ نماز قائم ہونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ وہ اصل میں خطبے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ 2 خطبہ بھی نماز میں شامل ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں یہ طے ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ 1:25 اصل وقت ہے، کبھی 2-4-5 منٹ آگے بھی ہو سکتا ہے، 2-4 منٹ پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہوگا۔ اور الحمدللہ جو سننے کے لیے آتے ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ جس کو بولنا ہے وہ تو بولنا ہے۔ ایک شخص نے، ارسطو، ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، نام سنا ہوگا، ارسطو۔ تو ارسطو کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے کہا، بڑا آدمی تھا وہ، کہ حضرت وہ فلاں آدمی ہے آپ کی برائی بیان کر رہا تھا، فلاں معتبر آدمی ہے جو آپ کی برائی بیان کر رہا تھا، غیبت کر رہا تھا۔ ایک آدمی گیا ارسطو کے پاس، اس نے کہا کہ فلاں معتبر آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں فلاں آپ کی برائی کر رہا تھا، آپ کے پاس بھی جاتے ہوں گے۔ تو ارسطو نے کیا جواب دیا سنیں گے آپ؟ ارسطو تھوڑی دیر خاموش رہا اور اس نے کہا، ارے غیبت کرنے والا معتبر کب سے ہو گیا؟ تو کہتا ہے ایک معتبر نے میری غیبت کی ہے، جو غیبت کر رہا ہے، غیبت کرنے والا معتبر کہاں سے ہو گیا؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنے والا، غیبت تو زنا سے بدترین برائی ہے نا، جو خود برائی کر رہا ہے معتبر کہاں سے ہو گیا ہے؟ جو اپنے 6 فٹ کے جسم پر شریعت کو نافذ نہیں کر سکتا ہے، شریعت پر عمل نہیں کر سکتا ہے، وہ دوسروں کی غیبت کرے تو معتبر ہوگا؟ وہ معتبر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غیبت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ غیبت کرنا تو حرام ہے۔ ارسطو نے کہا کہ ارے غیبت کرنے والا معتبر آدمی ہوتا ہے، غیر معتبر ہے۔ تو اس طرح دوستوں اور بزرگوں، آپ الحمدللہ مستقل دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو وقت متعین ہے اس کے اندر ہو، لیکن کبھی 2-4 منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے اور ہوگا، ہے نا؟ اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ 20 منٹ آگے بڑھ گیا ہو، آدھا گھنٹہ آگے بڑھ گیا ہو، 1 گھنٹہ، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن 2-4-5-6 منٹ 7 منٹ آگے پیچھے ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آج تک کسی کو اعتراض نہیں ہوا ہے، نہ آپ کو اعتراض ہے، اور نہ ہونا چاہیے، یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ جمعہ کی نماز 1:30 ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال دوستوں اور بزرگوں، وقت تو شاید ہو گیا ہوگا، لیکن مجھے ایک بات اور کہنا ہے۔ یہ جمعہ کا جو موقع ہوتا ہے نا، حالات حاضرہ جمعہ کے موقع پر قرآن و حدیث کے حوالے سے بات آتی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ مسائل کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگوں کے سوال پہ ہے، ہمارا مستقبل کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ان کے لیے ان کے گھروں پر بلڈوزر چل رہا ہے، ان کے لیے بڑے مشکلات ہیں۔ کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، ذہن میں ایک بات رکھیں آپ، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جس کو ہم شر سمجھتے ہیں اللہ نے اس میں خیر رکھا ہوتا ہے۔
اللہ نے شر میں بھی خیر رکھا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شر ہے، اللہ نے اس میں بھی خیر رکھا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سمجھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے درمیان سے ختم کر دینا، اس لیے کہ 11 بھائی ایک طرف ہیں، ایک بھائی کو والد زیادہ چاہتے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیسا بھی ختم کرو، یہ روڑا نکلا تو بس کافی ہے. بھائیوں نے لے جا کے کنواں میں ڈال دیا. مشہور واقعہ ہے. بظاہر بھائی تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کا کام تمام کر دیا، کنواں میں ڈال دیا، لیکن اللہ کا نظام سمجھو، اللہ نے شر میں خیر رکھا ہے. کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نکالا، پھر مصر میں پہنچے، وہاں کے بادشاہ نے خریدا ان کو، پھر جیل میں بھی رہی. یہ آزمائش آخر میں کیا ہوا؟ مصر کی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. اور پھر انہی بھائیوں کو جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہی بھائی ان کے سامنے کٹورا لے کے پہنچ گئے تھے. وہ ہے کہ نہیں واقعہ؟ تو جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں شر، اللہ نے اس میں خیر رکھا ہوتا ہے، خیر کا پہلو ہوتا ہے. آج حالات ہمارے لیے بڑے سنگین بنتے جا رہے ہیں، لیکن مایوس ہونا اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے دامن و گریباں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ہم اگر صحیح ہیں تو اللہ کا نظام ہمارے لیے آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور پیغام حق کہنے کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ ان کو اپنی بستی سے نکلنا پڑا تھا نا. اپنے گاؤں سے نکلے ہیں، کس حال میں نکلے ہیں؟ زمین چھوڑا، جائیداد چھوڑا، رشتہ دار چھوڑا، صرف ایک بیوی حضرت سارہ ان کے ساتھ ہے اور کوئی نہیں ہے. حق بات بولنے پر وطن سے بے وطن کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب مصر پہنچے ہیں تو وہاں کے بادشاہ نے بھی ان کی بیوی پر بری نیت رکھا تھا. لمبا واقعہ ہے. پھر اخیر میں اللہ نے یہ کیا کہ مصر کے بادشاہ نے اپنی شہزادی کو ان کے نکاح میں دے دیا، حضرت ہاجرہ کو. اور پھر اس کے بعد کہ قوم والوں نے، وطن والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے بے وطن کر دیا تھا. آج صورتحال یہ ہے، دنیا کی تمام قومیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، دنیا کی تمام قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہیں، اپنا مانتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہودی بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، اور مسلمان تو خیر مانتا ہی ہے. اور مسلمان اتنا مانتا ہے کہ روزانہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے. درود ابراہیمی میں وعلی آل ابراہیم، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہر مسلمان حضرت ابراہیم پر درود بھیج رہا ہے نا، ہے نا؟ تو جس کو دنیا نے سمجھا تھا کہ ہم نے وطن سے نکال دیا، ہم نے مٹا دیا، بڑے شر کی بات ہے، اللہ نے اسی کو خیر کا ذریعہ بنایا ہے. پوری دنیا میں ڈنکا بجا دیا ہے. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال کے سمجھا ہم نے نام ختم کر دیا ہے، لیکن اللہ نے اسی کو جو ہے مصر کی بادشاہت عطا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو حالات ہمارے ساتھ ہیں وہ بلا شبہ ہماری کمیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے خامیوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں دوسروں کے اندر برائی نکالنے کے مقابلے میں اپنی برائی دیکھنے اور اس کی اصلاح کرنے کی ہم کو اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر آدمی کو یہ کرنا چاہیے، ہم اپنی کمی کو، ہم اپنے خامی کو، اپنی کوتاہی کو درست کریں. اللہ کا نظام ہے، اللہ اسی شر میں خیر پیدا کرنے والے ہیں انشاءاللہ. چاہے کہتے ہیں نا، رات چاہے جتنی طویل ہو جائے، صبح تو ہوگی نا. کوئی رات ایسی نہیں ہوئی جس کی صبح نہیں ہوتی ہے. بلا شبہ رات طویل ہو گئی ہے، مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. سن کے آدمی دل میں بڑا غصہ ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی مایوسی ہوتی ہے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ذات پر یقین رکھیں. بظاہر جو برا دکھ رہا ہے، اللہ اسی میں خیر رکھنے والے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی اور توفیق